بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نہ ڈر یا بیوقوف، انٹرویو کے دوران زلزلہ آنے پر بالکل نہ گھبرائیں۔ متحدہ عرب امارات نے اقامہ ہولڈرز کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ بھارتی سرحدی محافظین کا ایک اور پاکستانی کبوتر پکڑنے کا دعویٰ۔ نوبیل انعام یافتہ سائنسدان نے دعویٰ کیا کہ کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں لاک ڈاؤن کا ہاتھ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو عجیب مشکل کا سامنا۔ بھارت کورونا کے 10 برے ترین متاثرہ ممالک میں شامل۔ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی گھبراہٹ کا شکار۔ برطانیہ میں 15 جون سے مارکیٹیں کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب میں کورونا پر نئی حکمت عملی کا آغاز کب ہوگا؟ کورونا پر غلط اطلاعات پر کنٹرول ضروری۔ بھارت میں لیکچر کے دوران پاکستان کا مثبت حوالہ دینے والی ٹیچر معطل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے خود کو بہادر یا بیوقوف لیڈر ثابت کر دیا۔ ٹی وی انٹرویو کے دوران زلزلہ آیا لیکن وہ بالکل نہیں گھبرائیں۔ اینکر نے پوچھا، کیا آپ محفوظ ہیں؟ کیا انٹرویو جاری رکھیں؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ نیوزی لینڈ میں مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ دوستو، نیوزی لینڈ وزیر اعظم نے پچھلے سال کرائسٹ چرچ واقعہ میں مسلم کمیونٹی کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور ملزم کو کٹہرے میں لانے کے لیے بہترین اقدامات کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے بیرون ملک موجود اقامہ ہولڈرز کو آئندہ پیر 1 جون 2020 سے امارات واپس آنے کی اجازت دی ہے، تاہم اس کے لیے اقاموں کا مؤثر ہونا ضروری ہے۔ فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی فار سٹیزن شپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اقامہ ہولڈرز امارات واپس آنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اپنا اندراج اتھارٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب سروسز میں کروا لیں۔ ویب سائٹ کا نام ہے smartservices.ica.gov.ae۔ رجسٹریشن کے بعد انہیں امارات واپسی کا اجازت نامہ مل جائے گا۔ اجازت نامے کے حصول کے لیے آن لائن درخواست دینا ہوگی۔ اس کے ساتھ اقامہ اور مؤثر پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھی منسلک کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ امارات سے باہر جانے کی وجہ بھی بتانی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ثبوت کے طور پر اپنی کمپنی، تعلیمی ادارے، طبی ادارے یا سیاحتی دورے کی صورت میں فلائٹ ٹکٹس کی کاپیاں بھی اپلوڈ کرنی پڑیں گی۔ یہ دستاویزات جے پی جی، جے پی ای جی یا پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہونی چاہیے، جن کا سائز 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اس پروسیس کے بعد آپ کو ایک ڈرافٹ نمبر مل جائے گا، جس کی مدد سے آپ دوبارہ اپنی اپلیکیشن فارم پر جا سکتے ہیں۔ اپلیکیشن مکمل ہو جانے کے بعد آپ کے ای میل پر درخواست کا ٹریکنگ نمبر بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کو اپنی درخواست کی منظوری کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرانے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں وزارت خارجہ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وزارت خارجہ کی جانب سے اپروول نمبر موصول ہو جائے، اپروول نمبر موصول ہونے کے بعد کسی بھی ایئر لائن سے امارات کے لیے ٹکٹ کی بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ امارات واپس آنے والوں کو اپنا کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، جبکہ 14 روز قرنطینہ میں بھی گزارنے ہوں گے۔ بھارتی نشریاتی ادارے NDTV کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک کبوتر کے اوپر گلابی رنگ کا واضح نشان اور ایک ٹانگ پر ٹیگ لگا ہوا ہے۔ کبوتر کو پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کبوتر پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبوتر جڈوال کے علاقے میں ایک خاتون گیتا دیوی کے گھر میں اڑ کر پہنچا تھا، جنہوں نے اسے پکڑ کر سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب بھارت نے کسی کبوتر پر پاکستانی ہونے کا الزام لگایا ہو۔ سال 2015 میں بھی سرحد پر پٹھان کوٹ کے علاقے میں ایک کبوتر پکڑا تھا جسے پاکستانی قرار دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق کبوتر کے پاس موجود پرچی پر اردو میں یہ درج تھا کہ مودی اب ہم 1971 والے لوگ نہیں،
بعد میں ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پولیس نے کبوتر کے پر کاٹ دیے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پاکستان نہ جا سکے۔ 2017 میں بھی بھارتی پولیس نے کئی گھنٹے کی تگ و دو کے بعد ایک کبوتر کو پکڑا تھا۔ چونکہ پولیس نے اس کے پر نہیں کاٹے تھے لہٰذا وہ ان کے ہاتھوں سے اڑ گیا۔ نوبیل انعام یافتہ سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں میں لاک ڈاؤن کے باعث اضافہ ہوا ہے۔ سائنسدان پروفیسر مائیکل لیوٹ نے دعویٰ کیا کہ لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے کا فیصلہ افراتفری میں کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث اموات میں 10 سے 12 گنا اضافہ ہوا۔ پروفیسر مائیکل لیوٹ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باعث وہ لوگ علاج نہیں کر پائے جو کورونا کے علاوہ کسی اور بیماری کا شکار تھے۔ اس کے علاوہ گھریلو جھگڑوں میں بھی لاک ڈاؤن کے باعث اضافہ ہوا۔ برطانوی سائنسدان نے مشورہ دیا ہے کہ لوگوں کو ماسک پہن کر اور دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنے دیا جائے۔ دوستو، پروفیسر مائیکل لیوٹ کو کیمسٹری کے میدان میں خدمات پر 2013 میں نوبیل انعام ملا تھا۔ کورونا کے خلاف ویکسین کی تیاری میں مصروف برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کو عجیب مشکل کا سامنا ہے، اور وہ ہے مریضوں کی تعداد بہت تیزی سے کمی آنا۔ در حقیقت سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اتنی تیزی سے کمی آ رہی ہے کہ ویکسین کی کامیابی کے امکانات گھٹ کر 50% رہ گئے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جین انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ایڈریان ہل نے کہا ہے کہ اس وقت 50% امکان اس بات کا ہے کہ ہم کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے میڈیسن پروفیسر سر جان بل نے بھی ٹائمز آف لندن سے بات کرتے ہوئے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لندن میں ٹرائل شروع کرنے کے حوالے سے پر یقین نہیں۔ برطانوی دارالحکومت میں نئے مریضوں کی کمی ملک کے دیگر حصوں سے بھی زیادہ تیزی سے آ رہی ہے۔ پروفیسر جان بل نے بتایا کہ اب سائنسدانوں کو ملک بھر میں کورونا کا تعاقب کرنا ہوگا تاکہ ویکسین کی آزمائش کی کامیابی کا تعین کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لندن کے مقابلے میں شمال مغربی برطانیہ میں جمعے کو مریضوں کی تعداد میں 163 کا اضافہ ہوا ہے اور اس اتنے میں مصدقہ مریضوں کی تعداد 24,295 تک پہنچ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ برطانیہ بھر میں بیماری کا تعاقب کر سکتے ہیں؟ پھر یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ کیا آپ عالمی سطح پر اس کا تعاقب کر سکیں گے؟ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ وہ انسانی آزمائش کو ستمبر تک مکمل کر کے ویکسین کو عام استعمال کے لیے متعارف کروا دیں گے۔ پروفیسر ایڈریان ہل نے بتایا کہ ویکسین کی وسیع پیمانے پر تقسیم اور کم لاگت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مہنگی ویکسین نہیں ہوگی، یہ ایک سنگل ڈوز ویکسین ہوگی اور ہم عالمی سپلائی اور مختلف علاقوں میں اس کی تیاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ٹرائل کے دوران 1000 سے زائد افراد کو ویکسین کی ڈوز دیے جا چکے ہیں، جن میں سے نصف کو تجرباتی ویکسین دی گئی۔ جب ان سے ٹرائل میں پیش رفت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لائیو کمنٹری نہیں کر سکتے، مگر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ٹرائل ابھی تک کام کر رہا ہے اور یقیناً کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب اس سے زیادہ تیزی سے متاثرہ ہونے والے ممالک میں بھارت بھی شامل ہو گیا ہے، جہاں ایک روز میں ریکارڈ مریضوں میں اضافے کے بعد یہ دنیا کے ان 10 ممالک میں سے ایک ہو گیا ہے جو کورونا سے بری طرح متاثر ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیر کو بھارت میں ایک روز کے اب تک کے سب سے زیادہ کورونا مریض سامنے آئے ہیں، اور یہ ایران کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے 10 برے ترین متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ دوستو، بھارت میں مریضوں میں اضافے کے باوجود حکومت کی جانب سے مقامی فضائی سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مارچ میں نافذ کیے گئے دنیا کے طویل ترین لاک ڈاؤن کے باوجود بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک روز میں 6,977 مزید مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد وہاں متاثرین کی مجموعی تعداد 1,38,845 ہو گئی ہے، جبکہ اموات 4,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ نئے مریضوں میں اضافہ کورونا لاک ڈاؤن کے نئے فیز کے تحت کچھ کاروبار اور سفر کے دوبارہ بحال ہونے کے ساتھ ہی سامنے آئے ہیں۔ دوستو، 24 مارچ کو اچانک لاک ڈاؤن کے اعلان سے لاکھوں پناہ گزین مزدوروں کو چونکا دیا تھا، اور کچھ نے دیگر آپشن کا استعمال کیا اور پیدل گھروں کا رخ کیا۔
جس کے لیے انہیں کئی مرتبہ 1000 سے زائد کلومیٹر کا سفر کرنا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ لاکھوں یومیہ اجرت والے مزدور شہروں میں اپنی نوکریاں بھی کھو چکے ہیں یا انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ شہر کی کچی آبادیوں میں رہنے سے خوفزدہ ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے 2 ماہ میں وہاں انفیکشن کے مریضوں کا تیزی سے بڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں سے 100 سے زائد لوگ گھروں کو جاتے ہوئے تھکن کی وجہ سے بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے سی ای او نے کہا ہے کہ ویسٹ انڈیز ٹیم کے کھلاڑیوں کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے دورہ انگلینڈ کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز 4 جون سے ہونا تھا، لیکن اسے کورونا کی وجہ سے کم از کم جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے کچھ کھلاڑی برطانیہ کے سفر کے حوالے سے بھی بہت گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں کورونا کی وجہ سے 30,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اس لیے دورے کے حوالے سے کھلاڑیوں کے ساتھ کوئی زبردستی یا انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے 15 جون سے دکانیں کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ ڈور مارکیٹس اور شو رومز 1 جون سے ہی کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے تاجروں اور عوام کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دکانداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہوگی، لوگوں کو بھی سماجی فاصلے قائم رکھنا ہوں گے۔ سعودی عرب میں کورونا پر نئی حکمت عملی کا آغاز 28 مئی سے ہوگا۔ ملک میں پابندیوں میں نرمی مرحلہ وار ہوگی۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں میں نرمی مرحلہ وار ہوگی، اور وضاحت کی کہ پابندیوں میں نرمی کا انحصار کورونا کے نئے مریضوں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 28 مئی کے بعد کورونا کی ٹیسٹنگ کے عمل کو بھی تیز کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت کورونا کے متعلق مصدقہ اطلاعات فراہم کی جائیں گی تاکہ اس مرض کے ساتھ ساتھ غلط اطلاعات کی وبا سے بھی مقابلہ کیا جا سکے۔ اس نئے منصوبے کا نام ویریفائیڈ رکھا گیا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کی مختلف زبانوں میں کورونا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے متعلق نشاندہی شدہ اور سائنسی حقائق پر مبنی اطلاع سے دنیا کو باخبر رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کا آغاز ایسے وقت میں ہوا ہے جب دنیا کے مختلف حصوں میں خدشوں اور سازشی مفروضوں کی بھرمار نے نہ صرف صحت عامہ کے اہلکاروں اور طبی ماہرین کے لیے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں بلکہ حکومتوں کے لیے بھی کورونا سے نپٹنے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کر رکھی ہیں۔ غلط اطلاعات کے پھیلاؤ میں 3 طرح کے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ اول وہ لوگ جو محض کہی سنی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے افواہیں پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو عوام میں بے چینی کی کیفیت سے فائدہ اٹھا کر مفروضوں کو ہوا دے رہے ہیں، تیسرا کچھ سیاسی جماعتوں سمیت ایسی تنظیمیں اور رہنما جو اپنے مخالفین سے مقابلے کی خاطر ہر چیلنج کو اپنے بیانیے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سحر جو میری لینڈ یونیورسٹی میں مواصلات کے شعبے میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں، کہتی ہیں کہ غلط اطلاعات اور افواہوں کو اس وقت پھیلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے جب عوام اور ناقابل یقین اطلاعات کے درمیان خلیج موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے پھیلنے کے آغاز سے ہی بہت سے لوگوں نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا، جیسا کہ اس کورونا کا آغاز کہاں سے ہوا یا یہ کہ چین اس کا ذمہ دار ہے۔ دنیا بھر کے عوام میں میڈیا پر اعتماد لوگوں کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی اور ان کے سیاسی خیالات سے منسلک ہے۔ لوگ وہی باتیں مانتے ہیں جو ان کی سیاسی جماعت یا پارٹی کہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں انگریزی کی ٹیچر کو پاکستان کا حوالہ دینے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گورپور کے علاقے میں واقع ایک سکول کی ٹیچر شاداب خانم نے اپنے طلبہ کو انگلش کی کچھ مثالیں لکھوائیں، جیسا کہ پاکستان از اوور ڈیئر ہوم لینڈ، آئی ول جوائن پاکستان آرمی وغیرہ۔ پیرنٹس نے بچوں کے سبق میں یہ مثالیں دیکھیں تو پولیس کو مطلع کیا۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے ٹیچر اور طلبہ سے پوچھ گچھ کی، جس کے دوران ٹیچر شاداب خانم نے موقف اختیار کیا کہ میں نے طلبہ کو واضح ہدایت کی تھی کہ پاکستان کی جگہ ملک کا نام بھارت لکھ لیں، لیکن پیرنٹس نے میری اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف مثالوں پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔